ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں قمر جمیل صاحب کا مضمون ہیگل کی جمالیات تلخیص و ترجمہ قمر جمیل منتخب کیا گیا ہے۔ رومانی آرٹ 11واں مضمون سماعت فرمائیے۔ رومانی آرٹ معافی اور حیت دونوں کے لحاظ سے فنکار کو ماضی کے تمام بندھنوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ فنکارانہ اظہار کے معافی اور اس کی حیت دونوں سے فنکار کی داخلیت بلند ہوتی ہے، اور ہمارے عہد کا جمالیاتی نقطہ نظر بھی یہی ہے۔ فنکار اپنی روحانی داخلیت میں ہر قسم کے مذہبی اور فلسفیانہ تناظر سے بلند ہو جاتا ہے، اور یہ مذہبی یا فلسفیانہ تناظر پہلے سے یہ طے نہیں کر سکتا کہ فنکار کس چیز کی نمائندگی کرے گا اور کس طرح کرے گا۔ اب تک ہم نے جتنے فنون پر بحث کی ہے، ان میں سے ہر ایک پر ایک وقت ایسا ضرور آیا ہے جب اس فن نے اپنے عہد کے غالب عالمی تناظر کے بنیادی معافی کا انکشاف کیا ہے، اور جو کچھ اس کے باطن میں تھا فنکار نے اس کا اظہار کر دیا ہے۔ پھر اس کی ضرورت یہی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے فن کے خلاف ہو جائے اور خود اس معافی کے خلاف ہو جائے جس کا اظہار اس نے کیا ہے۔ قدیم یونان میں آرسٹوفینیس اپنے عہد کے خلاف ہو گیا تھا، اور لوکین یونان کے سارے ماضی کے خلاف تھا۔ اسی طرح اسپین اور اٹلی میں عہد وسطیٰ کے خاتمے کے وقت ایرسٹو اور سروانٹیز شجاعت کے خلاف ہو گئے، لیکن رومانی آرٹ کے خاتمے کے اس آخری دور میں ہم ہر اس منفی اور مثبت پابندی کے خلاف ہو جاتے ہیں جو فنکارانہ معافی یا حیت کو متعین کر سکتا ہے۔ ساری دنیا کی قوموں میں تنقیدی فکر اور آزادی خیال کی لہر نے ہمارے فنکاروں کو بھی آزاد کر دیا ہے۔ اس لیے اب فنکارانہ شعور ایک سادہ تختی کی طرح ہو گیا ہے جس پر ہر تازہ چیز لکھی جا سکتی ہے۔ انتخاب کے سلسلے میں جدید فنکار کی مطلق آزادی کے باوجود ہم بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ معافی اور وہ حیت کون سی ہے جو ہمارے عہد کے لیے مخصوص ہے۔ خود اس عہد کے جمالیاتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو حسب ذیل جواب ممکن ہے۔ آرٹ کی آفاقی حیتوں میں مشترک وہ مطلق سچائی ہے جس کا حصول آرٹ کے ذریعے ممکن ہے۔ ان میں اختلاف اس لیے نظر آتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک انسانی شعور کے لیے جو چیز مطلق ہو سکتی ہے اس کی ہر ایک مختلف تعبیر پیش کرتا ہے۔ علامتی آرٹ میں فطری معنی معافی ہوتے ہیں، اور فطری چیزیں انسانی تجسیم پرسونیفیکیشن سے اس کی حیتیں تیار کرتی ہیں۔ کلاسیکی آرٹ میں روحانی انفرادیت معافی ہوتی ہے، لیکن یہ روحانی انفرادیت طبعی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں اس کی طبیعت سے آگے جا کر سوچنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ رومانی آرٹ کا معافی لامحدود روحانی داخلیت ہوتی ہے۔ انسان کی روحانیت سے متعلق جتنی بھی گہرائیاں ہوتی ہیں، ان سب کا تعلق رومانی آرٹ سے ہے۔ آج کا فنکار اپنے فن کو ماضی کے کسی فنکار کے فن سے وابستہ کر سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی قدیم تر عہد کے فن سے اپنے آپ کو وابستہ کر سکتا ہے۔ ہومر کا مقلد ہونا اچھی بات ہے، اور ایسے فن پارے جن میں رومانی آرٹ کے عہد وسطیٰ کے رجحانات جھلکتے ہوں، ان میں بھی فنکارانہ حسن کا پہلو ہو سکتا ہے۔ ماضی کے عظیم فن پاروں کی آفاقیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن آرٹ میں معافی کی عظمت اور چیز ہے، اور فنکارانہ رویے کی توانائی اور چیز۔ ہومر، سوفیکلس، دانتے، ایرسٹو یا شیکسپیئر ہمارے عہد میں دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، چونکہ جو نغمے ان فنکاروں نے اتنے شاندار انداز میں گائے اور جن باتوں کا انہوں نے
اتنی آزادی سے اظہار کیا وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن صرف حال کی تخلیق ہی تازہ ہوتی ہے، باقی جو کچھ ہے وہ باسی اور بے مزہ ہے۔ اس بات پر یقیناً فرانسیسیوں پر بھی طنز کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف یونانی اور رومن ہیرو پیش کیے بلکہ چینی اور پیروین کرداروں کو بھی فرانسیسی شہزادوں اور فرانسیسی شہزادیوں کے روپ میں ہمارے سامنے پیش کیا۔ تاہم یہ اصول کہ ماضی کو کھینچ کر حال میں لایا جائے اور ماضی میں دوبارہ فنکارانہ زندگی ڈال دی جائے صحیح اصول ہے۔ آرٹ کا آغاز چاہے ماضی میں کسی طور پر کیا گیا ہو، اس میں زندہ حال کی دلچسپیوں کو آرٹ کا مافی بنا دیا گیا ہو تو وہ آرٹ کی سچائی بن سکتا ہے۔ ماضی میں انسانیت میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ اپنی متنوع اور لامحدود کثرت میں آرٹ کا مطلق مافی بن سکتا ہے۔ مرتکز نوعیت کا آرٹ جو صرف شاعری ہی نہیں ہوتا، چینیوں کے یہاں بھی ملتا ہے اور ایک دائمی توانائی رکھتا ہے۔ روحانیت کی داخلی گہرائیاں عربوں اور ایرانیوں کی متغزلانہ شاعری میں ملتی ہے۔ اسپین اور اٹلی کے شاعروں نے بھی اس صنف میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں، اور جدید شاعروں میں گوئٹے موجود ہے جس کے شعری مجموعے ویسٹ آسٹریچر ڈیوائن کے نام خاص طور پر لیا جا سکتا ہے۔ اس عبوری صنف میں جس کا آغاز یونان کی ایپیگرام سے ہوا تھا، اس میں ہمیں شاعروں کی شخصی خواہشات نہیں ملتی اور نہ محبت کا مرض اور نہ کوئی خواہش، بلکہ موجود چیز سے خاص انضباط تخیل کی سپردگی، معصوم خیالی، ممکنہ بحروں اور قافیوں سے طرح طرح کے کھیل، خود اپنے اظہار سے جو فرحت اور شگفتگی حاصل ہوتی ہے وہ، اور ان سب سے بڑھ کر زندگی کی دشواریاں، مزاحمتیں اور قلب کی آزاد روش ملتی ہے۔ جاری ہے۔